چلیں اس کے اندر میں آغاز کرتا ہوں 2001-2002 کا جو ٹوین پیک کرائسس تھا. رائٹ. اچھا اس میں کیا ہوا, پارلیمان پر حملہ ہوا. پارلیمان پہ حملے کے بعد بھارت نے اس زمانے میں واجپئی صاحب جو ہے وہ بھارت کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک فل سکیل موبلائزیشن کرنی ہے. اچھا اس کا فیصلہ تو ہو گیا, لیکن اس کے اندر جنگ کے سیاسی اہداف کیا تھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. وہ ایک نی جرک ری ایکشن تھا کہ چونکہ یہ ہو گیا ہے اس لیے اب ہم نے کچھ کرنا ہے. ہم نے جو کرنا ہے اس کے اہداف کیا ہیں اور کیا ہم وہ اہداف پورے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس کے اوپر زیادہ سوچ بچار نہیں کی گئی. اور اس کے اوپر بھارت میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, تو اس لیے نہیں کہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا. اچھا اس کے اندر مسئلہ یہ ہوا رضا کہ جو موبلائزیشن تھی اتنی بڑی فوج کی, اٹ واز سو لمبرنگ اینڈ سو ٹائم کنزیومنگ بیکاز انڈیا جو ہے وہ ایکسٹیریئر لائنز کے اوپر جو ہے وہ آپریٹ کر رہا تھا, اور پاکستان کو فائدہ یہ ہے کہ اس کی شارٹر انٹیریئر لائنز ہے. تو بھارت کی ابھی موبلائزیشن جو ہے وہ ہو رہی تھی اور پاکستان کی موبلائزیشن آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی تھی. اور اس موبلائزیشن کے ساتھ جو آپ کے لیئر ڈیفنسز ہوتے ہیں, جو آپ کی لاجسٹکس ہوتی ہیں, جو آپ کے جو ہے نا فورتھ لائن ایمونیشن تک جو معاملات ہوتے ہیں, سب کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو اس طرح دیکھیں کہ زید نے کہا کہ میں نے لڑائی شروع کرنی ہے, اور بکر جو ہے وہ لڑائی کے لیے زید سے پہلے ہی تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 10 مہینے کا جو سٹینڈ آف تھا اس میں جارج فرنانڈس ہوتے تھے ان کے وزیر دفاع, انہوں نے اس سٹینڈ آف کے بعد راجیہ سبھا میں باضابطہ بیان دیا. اس بیان کے مطابق انڈیا کی جنگ کیے بغیر 1874 if my figure is right, وہ میں نے اپنے مضمون میں دیا, 1874 کیجلٹیز ہوئی جس کے اندر 798 سولجرز اینڈ آفیسرز were killed. یہ بغیر جنگ کیے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب یہ ہو گیا اور یہ جو موبلائزیشن تھی دس واز آن دا بیسس آف واٹ از نون ایز دا سندر جی ڈاکٹرن, جو ان کے وہ سندر راجن جو ہے, کرشنا سوامی سندر راجن ان کے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں. ان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے تھے جنہوں نے وہ براس ٹیکس ایکسرسائز وہ کی تھی. اینی وے ان دا مڈ 80s تو بھارت نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اس کو تھوڑا سا ہم نے تبدیل کرنا ہے, ہمیں کوئی فلیکسیبلٹی چاہیے. تو انہوں نے ایک کولڈ سٹارٹ کے نام سے کانسیپٹ شروع کیا, اور اس کانسیپٹ میں یہ تھا, مطلب اور بھی چیزیں تھیں لیکن دو بنیادی چیزیں یہ تھیں کہ یہ 8 انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس بنائیں گے, اور یہ جو آئی بی جیز ہوں گی یہ سیلف کنٹینڈ ہوں گی, ان کے اندر اسٹرائک ایلیمنٹس بھی ہوں گے, ان کے اندر سپورٹ ایلیمنٹس بھی ہوں گے, اور ان کی جو ہولڈنگ کورس تھیں جن کو انہوں نے ری نیم کیا پیوٹ کورس, ان کے پیوٹ ڈویژن. سو آئیڈیا یہ تھا کہ اگر کوئی انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے فار وٹ ایور ریزن, تو یہ 72 سے 96 گھنٹے میں ایٹ لیسٹ 2 to 3 آئی بی جیز ول کراس اوور, اٹیک پاکستان, اور پاکستانی فورسز کی جو کوہیژن ہے اس کو ڈسٹرپٹ کریں گے, اینڈ دیٹ از ہاؤ دے ول ڈیفیٹ the Pakistani forces in the field. And while they go in for a short sharp conflict, جو holding division, جو pivot divisions ہیں وہ they will, so ان کو آپ break in operations کہتے ہیں in military terminology, جو ان کے جو pivot divisions ہیں they will by then deploy to the forward obstacles. یہ ان کا بیسک جو ہے وہ concept. اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا, اور اس کے اوپر انہوں نے ایکسرسائز وغیرہ بھی کی ویلیڈیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ جب بھی کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو پھر آپ کو ویلیڈیٹ کرنا پڑتا ہے تھرو ویریس مینز انکلوڈنگ فیلڈ ایکسرسائز. اب اس کے اندر ہوا یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ
obviously we have to respond to this. اب وہ جو response تھا اس کے 2 stages تھی, 3 actually. وہ stages یہ تھی کہ ایک تو ہم نے بھی forward leaning deployment posture لیا جی. دوسرا ہم نے بھی جو ہولڈنگ کورس تھیں, ہمارے پاس 2 اسٹرائک کورس ہیں, جو ہولڈنگ کورس تھیں ان میں اسٹرائک ایلیمنٹس نہیں تھے, تو ہر ہولڈنگ کور کے پاس لمیٹڈ اسٹرائک ایلیمنٹس بھی دیے گئے. سو فارورڈ لیننگ پوسچر, سم اسٹرائک ایلیمنٹس ان ہولڈنگ کورس, آلسو اسٹرائک کورس کے پاس تو ہیں ہی. اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ جو انٹیگریشن تھی آپریشنس کی بٹوین لینڈ فورسز اینڈ ایئر فورس, یہ جنرل کیانی کے زمانے میں اس کے اوپر کافی کام ہوا, ازمینو ایکسرسائزز بھی ہوئیں, اس میں ای آرمز کا کانسیپٹ بھی تھا, اس کو بھی ویلیڈیٹ کیا گیا. پھر وہ جو ازمینو ایکسرسائزز ہوئیں اس میں یہ ایئر لینڈ جو کانسیپٹ تھا اس کو بھی جو ہے وہ کیا گیا, ویلیڈیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جو ٹیکٹیکل ڈیٹا لنکس ہیں کہ جس کے ذریعے پلیٹ فارمز جو ہیں, ایریل پلیٹ فارمز, گراؤنڈ پلیٹ فارمز جو ہیں, دے ٹاک ٹو ایچ ادر. دے ایکچولی when I say talk to each other, they know کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سو فورس امپلائمنٹ, افیکٹو مؤثر فورس امپلائمنٹ کے لیے اس قسم کی کوآرڈینیشن جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, یہ سب کچھ ہم نے کیا. اس کی ایک جو ہے وہ اس کا اظہار ہوا 27 فروری 2019 کی صبح, جب ہم نے بھارت کے حملے کے لیے جوابی حملہ کیا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے نام سے. اور جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم تھا ہم نے اس کو مکمل طور پر ڈومینیٹ کیا. جو انڈین جو ہے وہ انٹرڈکشن کے لیے جو انہوں نے پیٹرول بھیجا جس میں یہ ابھینندن ورتمن بھی تھا, they were completely blind. اچھا, اور چونکہ ان کے پلیٹ فارمز جو ہیں ڈیٹا لنکس کے تھرو ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر پاتے, تو انہوں نے اس سے ہٹ کے انہوں نے وہ سری نگر کے پاس اپنے ایک ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ کھڑکا دیا. So one of the reasons you need platforms to talk to each other is, among various other things, in addition to a coordinated response, کہ آپ کا یہ فرینڈلی فائر انسیڈنٹس نہ ہو. اسی طرح گراؤنڈ, جب ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے کہ جس کے اندر 2 سائڈ سے ایئر فورسز آپریٹ کر رہی ہیں, گراؤنڈ ٹروپس آپریٹ کر رہے ہیں, گراؤنڈ ایئر ڈیفینسز آپریٹ کر رہی ہیں, تو ڈی کنفلیکشن کے لیے بھی کہ آپ غلطی سے اپنی کسی ایسٹ کو, ایریل ایسٹ کو, پلیٹ فارم کو نہ ٹارگٹ کر دیں, اس کے لیے بھی یہ ٹیکٹیکل ڈیٹا لنکس آر کروشل. تو یہ جو ہے مطلب پاکستان نے اس کے اوپر کام کیا. اٹس ناٹ جسٹ سمپلی اباؤٹ گیٹنگ ٹوائز. آپ نے یہ ٹوائے لے لیا یا وہ ٹوائے لے لیا, آپ نے دوز پلیٹ فارمز ہیو ٹو ہیو اے کنورسیشن ود ایچ ادر, تاکہ ہر ایک کو پتا ہو کہ اس کا کیا کام ہے, وہ کون کس جگہ پر ہے اور کس طریقے سے آپریٹ کرنا, اور اس کے ذریعے اس میں آپ پھر ایکسرسائز کرتے ہیں. اسی طرح چونکہ انڈیا گراؤنڈ ایئر ڈیفینسز کو وہ سوپ اپ کر رہا تھا انکلوڈنگ دس S-400, تو پاکستان ایئر فورس جو ہے اس نے اپنا آن اٹس اون آلسو اور جوائنٹلی ود اپنا پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس آلسو ایکسرسائزز کی ہیں کانسٹنٹلی, جس کو آپ کہتے ہیں سیڈ اینڈ ڈیڈ آپریشن. سو سپریشن آف انیمی ایئر ڈیفینسز اینڈ ڈسٹرکشن آف انیمی ایئر ڈیفینسز. یہ ایکسرسائزز آر ویری امپورٹنٹ. اور اس کے لیے آپ نے اسٹرائک پیکج جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے, اس کے اندر ایئر سپیریورٹی جو ہے وہ پلینس کون سے ہوں گے, اس کے اندر گراؤنڈ اٹیک یا جو اپنا جہاز جو گراؤنڈ کلز کے لیے جائیں گے وہ کون سے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا. رائٹ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے پاس, اور بھارت کی جو ایئر فورس ہے which is a professional ایئر فورس, وہ 2019 کے اس انسیڈنٹ کے بعد ان کو پتا تھا کہ کیا ہوا ہے.
اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اس وقت سرونگ ایئر چیف نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنی حکومت میں کہا ہے کہ جی میری جو فورس ہے وہ اس وقت افیکٹو نہیں ہے.